ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ یہ آیات کریمہ بھی غزوہ احد کے بعد کے حالات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور صورتحال یہ تھی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو دکھ پہنچا اور جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس سے کافروں کے حوصلے بڑھے تھے، اور انہی حوصلوں کے بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہونے لگا تھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی اور منافقین کفار مکہ سے مل کر کچھ ساز باز کرنے کی فکر میں تھے، اور مسلمانوں کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ احد کی شکست کا غم تو اپنی جگہ ہے، لیکن آئندہ ان لوگوں کا باہمی گٹھ جوڑ کہیں مسلمانوں کو مزید نقصان کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو ان آیات میں مسلمانوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ احد میں جو واقعات پیش آئے وہ کچھ خاص اسباب کے ماتحت تھے، اور اب آئندہ ان لوگوں کی کوششیں اور سازشیں مسلمانوں کے خلاف انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ دوسرے بعض حضرات کو دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ باوجود کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ایمان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلم کھلا بغاوت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے یہ لوگ اچھے خاصے خوشحال نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی
مال ان کی شان و شوکت بھی زیادہ نظر آتی ہے، ان کا مال و دولت بھی زیادہ نظر آتا ہے، اور ان کے مقابلے میں اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہے، دنیاوی اعتبار سے اسباب راحت ان کے پاس میسر نہیں ہے، یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام کو جب دفن کرنے کا وقت آیا تو ان کے لیے پورا کفن بھی مہیا نہیں تھا، بعض صحابہ کرام کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا، وہ چادر بھی ایسی تھی کہ سر اگر ڈھکا جائے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھکے جائے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو یہ شبہ بھی بعض اوقات دل میں لوگوں کے پیدا ہوتا تھا کہ کفار کو تو بڑا عیش و آرام میسر ہے اور مسلمان فقر و فاقے کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ تو ان تمام شبہات اور خیالات کا مداوع بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو صدمے میں نہ ڈالیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقین رکھو کہ وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ نفع و ضرر تو تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی سازش خود سے کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یعنی آخرت میں تو ان کو کچھ ملنے والا ہے نہیں، لہذا یہ دنیا کے اندر جو کچھ مال و دولت ان کے پاس ہے یا شان و شوکت ان کے پاس ہے تو یہ چند روزہ ہے، اور اس چند روزہ مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ کافروں کو جو مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتے بھی ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو فائدہ پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے بجائے دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں ان کے پاس ان کا کوئی حصہ ہو، جب یہ آخرت میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کے کسی عمل کا بدلہ دینا ہو، جو کچھ بدلہ ہوتا ہے وہ یہیں پر دے دیا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور بالآخر ان کے لیے ایک زبردست عذاب تیار ہے۔ پھر اسی بات کو اگلی آیت کے اندر دوبارہ دہرایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے، ان کا کیا، ان کی کچھ اٹھتی نہیں ہے، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ کو نقصان کیا پہنچائیں گے؟ اللہ کو تو کوئی بھی کسی حالت میں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہاں سے بظاہر اشارہ اس طرف ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے۔ دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، نتیجہ دونوں کا یہی ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پہلی آیت میں ان کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سازشیں کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تیزی دکھا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ان کے اس نقصان نہ پہنچانے کی ایک طرح سے وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ انہوں نے سودا ہی ایسا غلط کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا ہے، لہذا ان کے کسی کام میں کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے اوپر، دین کے تقاضوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہے ہوں
تو محض دشمن کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، انجام کار دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے اور پھر حالات درست ہو جائیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن سازشوں سے مسلمان بالکل تباہ و برباد ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی جب تک کہ وہ صحیح طور پر دین پر قائم ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ خود اپنے غلط راستے پر پڑ جائیں اور راستے سے بھٹک جائیں تو پھر دشمنوں کی سازشوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور یہ کفر جن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے وہ بھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کی حق میں کوئی اچھی بات ہے۔ خیر لانفسہم انما نملی لہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ولہم عذاب مہین، اور آخر ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یعنی ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے کہ باوجود ان کی نافرمانیوں کے، باوجود ان کی خطا کاریوں کے، باوجود ان کی دشمنیوں کے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو دولت بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں بظاہر، لیکن تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح بھی کر رہا ہے کرتا رہے، اس میں گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتا رہے، نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمانی کرتا رہے، تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہوں کا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور آخرت میں جا کر اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص معصیتوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود دنیا میں خوشحال رہ رہا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں اس لیے کرم کر رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ خود بخود معاف ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت اللہ بچائے یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان جو اس وقت بظاہر دنیاوی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں اور جنگ احد میں بھی ان کو دکھ پہنچا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اور منافقین ملے جلے رہ رہے ہیں، بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں کون منافق ہے کون نہیں ہے، وہ بظاہر دعویٰ اسلامی کا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ منافق کون ہے، لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ناپاک سے مراد ہے منافقین اور پاک سے مراد ہے مسلمان، تو وہ کس طرح ادا کر دے، الگ کر دے، اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے پاس ایک فہرست دے دے منافقین کی، اور جو کچھ وہ سازشیں کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا علم پہلے سے سارے مسلمانوں کو دے دے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ غیب کی باتیں وہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو بتائی جائے۔ انبیاء کرام کو بے شک بہت سی غیب کی باتیں بتائی دی جاتی ہیں، اور انبیاء کرام اس سے
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے باخبر ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی جو انبیاء کرام میں شامل نہیں ہے اس کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں پہنچاتے، ہاں انبیاء کرام کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں براہ راست ہم غیب کے ذریعے تو بتا نہیں سکتے تھے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں نے یہ سازشیں کی ہوئی ہیں، البتہ ہم نے حالات ایسے پیدا کیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے جس سے تمہارے سامنے خود کھل کر آ گیا کہ کون ہے جو اس جنگ جیسے مواقع پر، جنگ کے جیسے مواقع پر وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس پیٹھ پر پھیر کر بھاگنے پر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ سینہ زوری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس واسطے یہ نقص شکست ہوئی، اور ہم تو اسی لیے بھاگے کہ حقیقت میں کوئی جنگ نہیں تھی، یہ محض جنگ کا ایک نام تھا اور خودکشی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو بجائے اس پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے وہ سینہ زوری کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس حالت پہ چھوڑ دے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون پاک ہے، کون ناپاک ہے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے۔ تو فرمایا کہ ما کان اللہ ایسا نہیں کر سکتا، لیذر المؤمنین کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ اس حالت پر جس پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی غیب کا مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، وإن تؤمنوا وتتقوا، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت زبردست ثواب تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تمہیں وہ ثواب ملنے والا ہے۔